السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اپنے پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ سازش کیسے خان نے ناکام بنائی ہے، لیکن ملک میں ایک اب بحث چھڑ گئی ہے کہ آنے والے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں۔ انتخابات، پی ٹی آئی کے لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، پاکستانی قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ انتخابات کا اعلان ہوگا، جبکہ نون لیگی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی انتخاب نہیں ہوگا، بلکہ ہم فکس کریں گے عمران خان کو۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، جس طرح جنرل عاصم منیر کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، بڑے ہی از ویری کمپیٹنٹ آفیسر، بڑے ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو بھی ٹاپ لیول پہ ہماری جو فوج کے جرنیل ہیں وہ سارے کے سارے اس پوزیشن میں ہیں کہ کمانڈ کر سکتے ہیں، قیادت کر سکتے ہیں، پورے معیار پر اترتے ہیں وہ۔ تو اس لیے یہ بھی جو تقرری ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ لیکن ابھی سوال ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیوں وہ عاصم منیر صاحب کے لیے اتنا انسسٹ کر رہے تھے، اور پورے ملک میں انہوں نے ایک ہیجان برپا کیا ہوا تھا۔ آج اس پر بات کریں گے، اور عمران خان صاحب نے کیا گین کیا اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ پھر جو پچھلے 75 ایئرز میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آج ملک ایسے ہے، تو یہ کیوں اس حالت پہ پہنچا ہوا ہے؟ کیا یہ سیاستدانوں کا قصور؟ ایک بڑی بحث ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں سب کچھ ڈالا پاکستان کے سیاستدانوں پر۔ تو میں آج تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، اس چیز کو فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ کیجیے گا۔ یہ کہنا کہ اس ملک کو سیاستدانوں نے خراب کیا ہے، پولیٹیشنز نے اس کو خراب کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، مبالغہ آرائی پر مبنی سٹیٹمنٹ ہے۔ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، صرف 2 ادوار آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ مشرف صاحب نے ماشاء اللہ لگایا، نواز شریف کو نکالا کہ جی وہ یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، کہا کہ وہ غدار ہیں، انہوں نے آرمی چیف کا جو جہاز ہے وہ انڈیا لے جانے کی بات کر دی اور بیچ دیا پاکستان کو۔ ایک ہم نے پورا بھرپور پروپیگنڈا سنا، لیکن پھر اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی، اور یہ کہا کہ یہ واپس نہیں آ سکتے، دونوں سیاست سے باہر ہیں۔ آج ساتھ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بے نظیر بھٹو کے ساتھ این آر او، اور پھر بے نظیر بھٹو ہی نواز شریف کو یہاں پر واپس لے آتی ہیں۔ یعنی جن کو پرویز مشرف نے آئین سسپینڈ کر کے نکالا، کچھ عرصے کے بعد اپنی حکومت کے لیے جب مضبوطی کی ضرورت تھی ان کو واپس لے آئے۔ تو لیکن قصور کہتے ہیں پولیٹیشنز کا ہے۔ پھر آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، نواز شریف صاحب کے خلاف جے آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ کے فیصلے آئے، نون لیگ یہ بار بار الزام لگاتی ہے کہ جناب ہمیں تو پاکستان کی فوج نے نکالا۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب اپنا 6 سالہ یعنی 3 سال ویسے آرمی چیف رہے اور 3 سال ایکسٹینشن میں گزار کے جانے سے پہلے 1 سال پہلے تقریباً آپ لے آئے شہباز شریف کو اور ساری پی ڈی ایم کو واپس لے آئے، جن کو خود چور چور کہتے تھے بریفنگز میں، ان کو نکالا یہ کہہ کر، تو ان کو ہی واپس لے آئے اور اس ملک پر مسلط کر دیا۔ لیکن ملک جو ہے وہ سیاستدانوں نے برباد کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی 75 ایئرز میں 35-37 سال تو سیاستدانوں نے حکومت کی ہے۔ بالکل نہیں حکومت کی، سیاستدانوں نے حکومت نہیں کی۔ سیاستدان بظاہر فیس پہ رہے بھی ہیں تو ان کو کنٹرول ہمیشہ پنڈی سے ہی کیا جاتا رہا، اور کئی ادوار تو ایسے آئے جس میں پنڈی براہ راست خود حکمرانی کر رہا تھا، جیسے ایوب خان تھے، جیسے ضیاء الحق تھے، جیسے پرویز مشرف تھے۔ کچھ ادوار جیسے کیانی صاحب نے رول کیا، قمر جاوید باجوہ نے رول کیا۔ تو 75 سال میں 65 سال کم از کم یا 70 سال پنڈی نے ہی رول کیا ہے پاکستان کو۔ تو آج اگر کوئی اچھائی ہے پاکستان کی، کوئی برائی ہے پاکستان کی، تو اس کے جو مین جو رسپانسبلٹی ہے وہ انہی پر پڑتی ہے۔ تو یہ سیاستدانوں کو بلیم کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ اب میں آپ کو بڑی جو اہم جو بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف جو ہے اس کی واپسی کی راہ ہموار آج ضرور ہو گئی ہے۔ آج جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ممبر بینچ نے فیصل وافڈا کی نااہلی پر، جو تاحیات نااہلی تھی کہ انہوں نے
مس سٹیٹمنٹ دی کورٹ کے سامنے، تو جناب آج عدالت نے ان سے کہا کہ جی آپ معافی نامہ دے دیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اس ملک میں جس کو عدالت چاہے معافی دے دے، جس کو عدالت چاہے ٹانگ دے۔ فیصل وافدہ نے کیونکہ عمران کے خلاف ایک بڑی پریس کانفرنس کی، ان کو ڈرایا کہ تمہاری لاشیں گریں گی، تمہارا یہ کچھ ہو جائے گا، پاکستان کے لوگوں کو ڈرایا کہ لانگ مارچ میں نہ جائیں، یہ تو لاشیں گرنے والی ہیں۔ اب وہ کیا میسج ان کا تھا، کیا ریسیو ہوا میسج، اس پر کیا آگے عمل ہوا، میں آج اس پر بات نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ آج جو میرا موضوع ہے وہ مختلف ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا 3 ممبر بینچ نے، منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور جناب عمر عطا بندیال صاحب نے، کہ جی مس سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے مان لیا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی تاحیات نااہلی ختم۔ تو اب اگلی پٹیشن میں نواز شریف بھی کہہ سکتے ہیں آ کے کہ وہ جو بیٹے کا اکاؤنٹ تھا، اقامہ جو تھا، جو در حقیقت منی لانڈرنگ کے لیے یوز ہوا اکاؤنٹ، وہ جو مس سٹیٹمنٹ تھی وہ رہ گئے، تو یہ بینچ کہہ دے گا کہ جی بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں ان کی غلطی، اور تاحیات نااہلی جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی کوئی کہانی جو ہے وہ مجھے آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری بات سے متفق نہ ہوں، لیکن آج فاؤنڈیشن جو ہے نا اس کی بنا دی گئی ہے۔ اب نواز شریف آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے دیکھیں، یہ انتخابات تبھی ہوں گے، میں بالکل آپ کو یہ بات اپنا جو میری اسیسمنٹ ہے، اگر 26 تاریخ کو، یعنی آج 25 ہے، کل 26 ہے، اگر کل لوگ لاکھوں کی تعداد میں اگر پہنچیں گے، عمران خان اس بیماری کے باوجود، یعنی گولیاں کھائی ہیں اس نے پاکستان کے لیے، اس کے باوجود وہ وہاں پر جا رہا ہے، اس کو ہیلی کاپٹر کو اسلام آباد میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ملی، سیل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ تشدد بھی کریں کچھ جگہوں پر، لوگوں کو مارے پکڑیں، پیٹیں لوگوں کو، لیکن اگر آپ لوگ اپنی فیملیز، بچے سب 26 تاریخ کو اگر پہنچتے ہیں پنڈی، اور ایک جم غفیر ہے، ایک انسانوں کا سمندر ہے، اگر لاکھوں لوگ ہیں جہاں پر عمران خان آزادانہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پھر اس حکومت پر دباؤ پڑے گا، پھر یہ حکومت الیکشنز کے لیے دیکھے گی اور سوچے گی۔ ادروائز ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں عمران نے تو بڑی میگنانیمٹی شو کی ہے، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ اگر نامینیشن نواز شریف نے کی ہے تو اس کو انڈورس جو ہے وہ عمران خان نے کیا، لیکن اس میں نون لیگ کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کا چیک اور کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور جو بھی ارینجمنٹ بنا ہے جو ہم چاہیں گے وہ وہی کرے گا، یہ ان کا کلیم ہے۔ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جنرل عاصم منیر کا کہ وہ کس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں، اور باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی ساری، جس میں سیاستدانوں پر انہوں نے الزام دیا، قطعی طور پہ غلط ہے۔ یہ ساری کی ساری جو رسپانسبلٹی ہے یہ ان طاقتوں کی ہے جو پیچھے سے ہر چیز کو کنٹرول کرتے رہے۔ تو میں میرا خیال ہے کہ اپنا ویلاگ یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور مزید جو تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ جھرنے سے بھی آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، لانگ مارچ کی بھی اطلاع آپ کو دیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔